ہوں گے. ایک بندہ کہے گا یار بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا, ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ کہے گا کیا کہہ رہے ہو کہ انجوائے کیا, مطلب اتنی گرمی تھی, یہ تھا وہ تھا, اور ایک اور بندہ کہے گا ہاں یار مزہ بھی آیا لیکن تھوڑا سا وہ جو ہے نا کہ تھوڑی دقت بھی ہوئی. تو ہر بندے کی اپنی ایک ورژن ہوگی اسی کہانی کی. تو یہ ہمیں سکھانا چاہیے, یہ آپ کا پروگرام بڑا اس پہ پازیٹیوٹی میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سوچنے کا انداز ضرور سکھانا چاہیے. عام طور پہ ہمارا سوچنے کا انداز نیگیٹو ہوتا ہے, بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے پروفیشن پہ کام کرتے ہیں, اپنی جاب پہ کام کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے وہ جو ان سائڈ جاب ہوتی ہے کہ کبھی اپنے سوچنے کے انداز پہ کام کیا ہوتا, تو ہمیں اس پہ ضرورت ہوتی ہے, اس سے آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں اپنے کام کو بھی اور زندگی کو بھی. لیکن ایک چیز پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ جو لوگ ذرا نیگیٹو پرسپیکٹو زندگی پہ لگتے ہیں وہ تھوڑے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, اس لیے کیونکہ یہ صرف ایک تھیوری پڑھی تھی, اب اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ I'd like to know کہ جیسے کہ اگر میں ہوں, میں نے ویسی میڈیا میں کام کرنا شروع کیا, ایک دو اپرچونٹیز ملی, اچھا ان اپرچونٹیز کو دیکھ کے میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے لیکن اب اور کرنا ضروری ہے, دس از نتھنگ. پھر آپ نے اگلی چیز کی, پھر ہوسٹنگ کرنی شروع کی, اب مارننگ شو ہوسٹ ہوں. اگر میں یہ نہیں اپنے آپ کو ڈیلی کہوں گی کہ یار میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, تو پھر میں بیسٹ مارننگ شو ہوسٹ کس طرح بنوں گی؟ تو کیا نیگیٹو تھنکنگ کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہوتی؟ اصل میں ہمارے ہاں نا مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں. پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید حقائق سے فرار جو ہے, آنکھیں چرا لینا, حقائق سے منہ موڑ لینا اور حقائق کو نہ دیکھنا, سیلف امپروومنٹ کی طرف اور نہ خیالی جانا. چیزوں میں رہنا. تو اصل میں پازیٹیو تھنکنگ ایسی کوئی چیز نہیں. پازیٹیو تھنکنگ اصل میں ایک وے آف تھنکنگ ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ کیسے پازیٹیو تھنکنگ میں کیا مثلا میں اس کی ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ لوگ اپنے سوچنے کے انداز پہ بالکل کام نہیں کرتے. اس میں ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایسے دیتے ہیں کہ ایک شخص کیلے کے چھلکے سے گرا ہے, وہ دوسرے دن بھی گرا ہے اس سے, اور تیسرے دن وہ باہر نکلا ہے تو اس نے کہا آج پھر گرنا پڑے گا. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جوک ہے, لیکن عام زندگی میں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم روزانہ اس سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم وہ نیگیٹو سوچتے ہیں. تو ہمیں کبھی کبھار رکنا چاہیے اور پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں یہ جو مسکنسیپشنز ہیں یہ ان پہ دیکھنا چاہیے. پازیٹیو تھنکنگ بیسکلی ہے کہ آپ کے اختیار میں کیا ہے, کون سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں, اور وہ جو بھی آپ نے ورڈ یوز کیا سیلف امپروومنٹ کا, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میرے اختیار میں کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو ہمیں بلیم کرنے کی بجائے, نیگیٹیوٹی پہ فوکس کرنے کی بجائے, مائنس پوائنٹس پہ فوکس کرنے کی بجائے فوکس اس پہ کرنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا امپروو کر سکتا ہوں, میرے ہونے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے. اچھا, لیکن آپ نے کہا ہے کہ یہ لرنڈ بہیویئر ہے پازیٹیو تھنکنگ یا نیگیٹو تھنکنگ, تو پھر یہ کس طرح لرن کیا جاتا ہے؟ اچھا, یہ بڑا اس میں ایک ایسی دلچسپ چیز ہے. یہ جب ہمیں ہوش آتا ہے اس سے پہلے ہم بہت سی چیزیں لرن کر چکے ہوتے ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا لرن کر چکے ہوتے ہیں, تو ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ بیٹا آپ نے چیزوں کو ان لرن کرنا ہے. مثلا اس میں لیکن ہم اس بات سے کیوں نہیں شروع کریں کہ بچے کو ہم پازیٹیو سوچ فرسٹ ڈے سے کیسے سکھائیں؟ جی یہ بڑا پیدائش سے ہی لرننگ شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے ہم اس پہ بات کریں گے, پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر کسی کی نیگیٹو تھنکنگ ہو بچے کی تو پھر اسے ہم کیسے ریموو کریں. پہلے دن سے ہی ہمیں اس کو پازیٹیو چیزیں دینی ہیں. پازیٹیو ہم اسے اپنی نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بلیف پازیٹیو دینے ہیں. آپ نے اس کو ایسی چیزیں دینی ہیں جو اس کو امپاور کریں گی. آپ نے اسے سکھانا ہے کہ بیٹا کم وسائل کے ساتھ بھی لوگوں نے کام کیا ہے, مشکلات کے باوجود بھی لوگوں نے اچیومنٹ حاصل کی ہے. تو جب آپ بچے کو اس طرح کی انسپریشن دیتے ہیں, پازیٹیو چیزیں دیتے ہیں, تو بچہ سیکھ لیتے. لیکن ہمارے ہاں جیسا آپ کو پتا ہے ہمارا کلچر مختلف ہے. ہم بچوں کو پہلے دن سے سکھاتے ہیں کہ بزنس ہمارے لیے نہیں ہے, یہ پروفیشن ہمارے لیے نہیں ہے, خوش ہونا ہمارے لیے نہیں ہے. ایکچولی یس کی جگہ ہم بچے کو پہلا ورڈ, اکثر بچے جو ہے وہ نو سیکھتے ہیں, کیونکہ ہم ہر بات پہ بچے کو نہ کہہ دیتے ہیں, اور وہ نہ ایک نیگیٹو سوچ ہے. جب بچہ آپ کے ساتھ لاڈیاں کرتا ہے, انسٹیڈ جب میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹے سے بیبی کے ساتھ لاڈ کریں گے کہ تم گندا بیبی ہو نا, گندا بیبی, آپ ایسی بات پیار میں بھی اس کو نیگیٹو بات, آپ پیار میں پازیٹیو بات کہیں کہ میرا اچھا بیبی ہے, میرا پیارا بیبی ہے. تو یہ چیزیں آئی ڈونٹ نو, یہ انسٹرکشنز کی طرح ہوتی ہیں. ہمیں بچوں کے ساتھ بھی بڑی پازیٹیو بات کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ایک دن میں کتنی کہ اب تم گرا دو گے, تم توڑ دو گے, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. تو یہ بچے کو یہ چیزیں اس کا اندر سے اس کو چینج کر دیتی ہیں. ہمیں بچوں کے بارے میں بھی یہ رویہ اپنانا ہے جیسا بھی آپ نے کہا کہ پازیٹیو, کہ بیٹا تم کرو گے, تم کر سکتے. اور اپنے ساتھ بھی, ہم اپنے ساتھ بھی بڑے ظالم ہیں, یعنی کہ ہمارا اپنے ساتھ بارے میں بھی رویہ بڑا بے رحمی والا ہوتا ہے. ہمیں اپنے بارے میں بھی پازیٹیو ورڈ, مثلا ابھی میں آپ کی گفتگو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آئے, ہم عادتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں
صبح اٹھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے, سگریٹ چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. یعنی ہماری دیکھیں نیگیٹو, جب آپ خود ہی اپنے آپ کو انسٹرکشن نیگیٹو دے رہے ہیں تو پازیٹیوٹی کہاں سے آنی ہے؟ بھائی مجھے بڑی دفعہ عاطف صاحب لوگوں نے کہا کہ صبح صبح کیسے اٹھ جاتی ہو؟ میں نے کہا ویسے ہی اٹھتی ہوں جس طرح اسکول کے دنوں میں انسان اٹھتا تھا, اسی قسم کے ٹائمنگز ہو جاتے ہیں, شاید تھوڑے سے ذرا جلدی اٹھنا پڑ جاتا ہے, جو ایک اچھی بات ہے کیونکہ پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ اراؤنڈ فجر جاگتے ہو, انسٹیڈ کہ آپ جاگیں پھر آپ نماز پڑھیں پھر آپ واپس سو جائیں, آپ فجر پہ جاگ رہے ہیں, آپ کا ڈے شروع ہو رہا ہے اور آپ کا ڈے بھی ارلی اینڈ کر رہا ہے. بڑا اچھا ہے یہ, اور فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں. اور باقی بیسیکلی یہ سوچ کا ہے. مثلا ابھی آپ پورا دن آپ کام کر آئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں بور ہو چکا ہوں, میں اذیت میں ہوں, میں تھک چکا ہوں, لیکن ابھی آپ کو کال آتی ہے کہ بھائی آؤ آؤٹنگ پہ چلنا ہے, کھانا پینا کھانا ہے, گپ شپ کریں گے, تو آپ کی تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو موڈ اور آپ کی جو فیلنگ ہوتی ہے بیسیکلی وہ آپ کے تھاٹ سے جنریٹ ہوتی ہے, جب آپ سوچ سے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بڑا برا دن گزار کے آیا ہوں, کچھ اچھا نہیں ہوا, میں تھک چکا ہوں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ جب آپ کو ایک فون کال آئی وہ ساری تھکاوٹ کہیں بھاگ گئی, تو اس کا مطلب ہے مائنڈ کو آپ نے ماسٹر کرنا ہے, اس کو انسٹرکشن پازیٹیو دینی ہے. جیسے بیماریاں کنٹیجس ہوتی ہیں, کیا سوچ بھی کنٹیجس ہوتی ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا. ہمارے بولنے کا سٹائل, ہمارے ہاتھ ہلانے کا سٹائل, ہمارے جیسچر, ہمارے پوسچر بالکل ویسے ہوتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں. ہمارے ماں باپ جیسے ہیں ویسے ہی ہمارا بولنے کا سٹائل ہو, ہمارے دوست جیسے ہیں, ایون آپ کا لائف سٹائل, آپ کا بولنے کا انداز سب کچھ ویسا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے جو ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں, اگر آپ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ممکن ہی نہیں آپ پازیٹیو سوچیں. آپ ایسے لوگوں سے بیٹھتے ہیں جو مایوس ہیں, جو کمپلین کرتے رہتے ہیں, تو کچھ دنوں بعد آپ بھی ویسے ہو جائیں گے. تو اس کا بڑا اچھا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو پازیٹیو ہیں, جو گول اورینٹڈ ہیں, جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی کمپنی کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے, اس پہ فرق پڑتا ہے. پتہ ہے اس کی بات کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ بڑے اچھے موڈ میں کسی جگہ پہ ایک بندہ آئے گا, وہاں پہ سارے نیگیٹو باتیں کر رہے ہوں گے, سڈنلی یہ نہیں ہوگا کہ سب اچھے موڈ میں ہو جائیں, زیادہ تر لوگ برے, وہ جو اگلا بندہ بھی آئے گا اس کو بھی وہ خراب کر کے ہی بھیجیں گے. نہیں تو یہ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے جس کمپنی میں جانا ہے اس میں کوئی اچھی بات کرنی ہے, کوئی پازیٹیو بات کرنی ہے, کسی کی تعریف کرنی ہے, کوئی پازیٹیو نیوز آج آپ نے سنی اس پہ بات کرنی ہے. تو پازیٹیوٹی کی ذمہ داری ہم نے خود لینی ہے. بٹ کچھ وربل کیوز بھی تو ایسے ہوتے ہیں, جیسے کہ میں اگر آپ کو ملے کو ہائے کتنے اچھے لگ رہے ہو, اب ہائے کے ساتھ اچھے لگ رہے ہو, کچھ لگتا ہے کہ جیسے کچھ ناراضگی ہے کہ کیوں اچھے لگ رہے ہو. تو اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ جو نیگیٹیوٹی ہمارے ارد گرد ساری ہوتی ہے, یہ جو کمنٹس لوگ پاس کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو بیسیکلی آپ اندر سے کتنے مضبوط ہیں, آپ چیزوں کو پرسیو کیسے کرتے ہیں, آپ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور ہمیں نیگیٹیوٹی جو ارد گرد ہمارے پھیلی ہوئی ہے اس پہ ڈپینڈ نہیں کرنا, بلکہ ہمیں اپنی پازیٹیو سوچ پہ خود کام کرنا ہے. اچھا, بریک میں ہم جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مشکلات ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں, مشکلات کا سامنا کیسے کرنا چاہیے, اینڈ آلسو اگر کسی کی نیگیٹو ہو چکی ہے سوچ, اکثر ہم دیکھتے ہیں بزرگوں میں اور ایک سرٹن ایج کیٹیگری کے بعد, مڈل ایج کے بعد لوگوں کا پوائنٹ آف ویو نیگیٹو ہو ہی جاتا ہے, اور ان کو پازیٹیوٹی کی, ان سے پازیٹیو بات کرو گے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھی میرا دماغ نہ خراب کرو یا مجھے اریٹیٹ نہ کرو. لیکن ان کے ساتھ اگر آپ 2-2 گھنٹے بیٹھ کے بدتریفیاں لوگوں کی کریں گے, اریٹیٹ بری بری گفتگو کریں گے, وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے. تو اس کو کیسے ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں, یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد.